چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ دوستو آج ہم پڑھیں گے تشبیہ۔ تشبیہ کیا چیز ہے، تشبیہ کسے کہتے ہیں، اور یہ اکثر ہمارے امتحان میں آتا ہے اور ہمارے سلیبس میں بھی موجود ہے۔ یعنی تشبیہ کے لغوی معنی ہیں کہ دو چیزیں کسی خاص کام یا خوبی میں شریک ہوں، یعنی آپس میں مشابہت پائی جاتی ہوں، جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہ قرار دیا جائے، اسے ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ مشابہ یعنی کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر سمجھا جائے، اس کو ایک شکل سمجھا جائے تو اس کو ہم مشابہ کہتے ہیں، تشبیہ کہتے ہیں۔ مثلاً جیسے کہ چاند ہے دوستو، یہ ہے جیسے چاند، ٹھیک ہے، چاند الگ ہے لیکن چاند سا چہرہ، یہ آگے ہے چاند سا چہرہ اگر کہا جائے تو مفہوم نکلتا ہے، یعنی اس کا مطلب نکلتا ہے خوبصورت چہرہ، ٹھیک ہے نہیں۔ چاند الگ ہے لیکن چاند سا چہرہ، یہاں تشبیہ دے دی گئی ہے کہ چاند سا چہرہ، ٹھیک ہے، تو مفہوم یعنی کہ مطلب نکلتا ہے خوبصورت چہرہ۔ اسی طرح پتھر جیسا دل، پتھر جیسا دل، پھول سا رخسار، ٹھیک ہے، اور پہاڑ جیسی رات میں تشبیہ ہے۔ پتھر جیسا دل جیسے کہ سخت دل، اکثر ہم کہتے ہیں کہ اس کا تو پتھر جیسا دل ہے، تو یہ تشبیہ ہے، ہم نے اس کو تشبیہ دی ہے، اس کو پتھر سے دل کو۔ تو پھول سا رخسار، ٹھیک ہے نہیں، یہ رخسار جو ہے پھول سا، ایک پھول کی طرح ہے، بہت نازک رخسار ہے، اس لیے ہم نے اس کو تشبیہ دی ہے، اس کی مناسبت سے تشبیہ اس کو کہا ہے، اس کو مشابہ کہا ہے۔ پہاڑ جیسی رات، یعنی پہاڑ جو ہوتا بہت اونچا ہوتا ہے اور ایسی لمبی رات ہو گئی جو کٹنے سے بھی نہیں کٹتی، تو یہ پہاڑ جیسی رات یہ تشبیہ ہے، یہ بھی تشبیہ کہلائی جائے گی۔ تشبیہ کے اجزاء یا ارکان، ٹھیک ہے نہیں، ہاں تو آپ یاد رکھیے گا تشبیہ کے اجزاء یا ارکان یہ ہیں کہ مشبہ، پہلا ہے مشبہ، دوسرا ہے مشببہ، تیسرا ہے حرف تشبیہ اور چوتھا ہے وجہ تشبیہ، ٹھیک ہے۔ یہ چار اس کے اجزاء ہیں اور چاروں کو یاد رکھنا ہے۔ پہلا ہے مشبہ، یعنی وہ چیز جس کو تشبیہ دی جائے، وہ چیز جس کو تشبیہ دی جائے اس کو مشبہ کہتے ہیں۔ اور مشببہ یعنی وہ چیز جس سے تشبیہ دی جائے، جس سے تشبیہ دی جائے اس کو کیا کہتے ہیں، مشببہ کہتے ہیں۔ حرف تشبیہ وہ لفظ یا کلمہ جو تشبیہ کو ظاہر کرے، یعنی اس کو تشبیہ کہتے ہیں، یعنی وہ لفظ جس سے معلوم ہو کہ تشبیہ دی گئی ہے تو اس کو ہم حرف تشبیہ کہتے ہیں۔ وجہ تشبیہ، ٹھیک ہے، اب اس کو وجہ تشبیہ یعنی کہ وہ خوبی یا صنعت میں جس کے سبب تشبیہ دی جائے، یعنی جس کے سبب ہمیں تشبیہ دینی ہے وہ اس کی وجہ معلوم ہونی چاہیے، تو یعنی کہ وجہ تشبیہ یعنی وہ خوبی یا صنعت جس کے سبب تشبیہ دی جائے وہ وجہ تشبیہ کہلائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے اس کی ہم آپ کو مثال بتاتے ہیں کہ یہ مثال ہے کہ محمود شیر کی طرح بہادر ہے، محمود شیر کی طرح بہادر ہے۔ اس جملے میں محمود مشبہ ہے اور شیر مشببہ ہے، یعنی محمود شیر کی طرح بہادر ہے، ٹھیک ہے، تو محمود کو تشبیہ دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، محمود مشبہ ہے اور شیر مشببہ ہے۔ یاد رکھیے گا ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ مشببہ کس کو کہتے ہیں، دیکھیے پھر دیکھ لیے، مشبہ کہتے ہیں یعنی وہ چیز جس کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں، اور مشببہ یعنی وہ چیز جس سے تشبیہ دی جائے، ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی۔ تو محمود شیر کی طرح بہادر ہے،
اس جملے میں محمود مشبہ ہے اور شیر مشببہ ہے۔ بہادر جو آیا ہے وہ وجہ تشبیہ ہے اور لفظ طرح جو استعمال ہوا ہے وہ حرف تشبیہ ہے۔ یہ اشعار دیکھیے کہ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، اس میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تشبیہ استعمال کی گئی ہے۔ اس میں لب جو آ رہا ہے یہ مشبہ ہے اور پنکھڑی جو ہے یہ ہے مشببہ۔ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، ٹھیک ہے نہیں، یعنی کہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، پنکھڑی سے یہ تشبیہ دی جا رہی ہے اور لب جو ہے ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، یہ مشبہ ہے۔ سی لفظ جو آیا ہے یہ سی لفظ یہ آ گیا ہے، سی یعنی کہ حرف تشبیہ ہے ناز کی، یعنی اور ناز کی جو ہے یہ ہے اس کی وجہ تشبیہ، یعنی کس کی وجہ سے ہے؟ ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، تو ناز کی جو ہے وجہ تشبیہ ہے، وجہ جو ہوئی ناز کی ہوئی کہ ناز کی وجہ تشبیہ ہے۔ اسی طرح کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں بیان کرنے کو تشبیہ کہتے ہیں۔ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں بیان کرنے کو تشبیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موتی کا ایک وصف یا خوبی چمک ہے۔ اگر کسی شخص کے متعلق یہ کہا جائے کہ اس کے دانت موتیوں جیسے ہیں تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ان میں موتیوں کی سی خوبیاں پائی جاتی ہیں، یعنی موتیوں جیسی چمک اس کے دانتوں میں ہے، تو یہ تشبیہ کہلائی جائے گی۔ دوستو یاد رکھیے گا تشبیہ کسے کہتے ہیں۔ تشبیہ کی تعریف آپ سمجھ گئے ہوں گے، تشبیہ کسے کہتے ہیں یہ آپ جان گئے ہوں گے، اور امید ہے کہ اگر تشبیہ پہ کوئی بھی سوال آ جائے گا آپ آسانی سے ٹک کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔